السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحابہ کرام کا قرآن پاک میں صرف ایک نام آتا ہے، ایک صحابی کا، حضرت زید کا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس نام نہیں ہے، لیکن مسلمان امت اور ویسے جو ہے سارے لوگ اس بات پہ خیر متفق ہیں کہ معروف صحابہ کرام کون تھے، اور حضرت عمر، ابو بکر، عثمان، علی، اور اس پہ سارے متفق ہیں۔ دوسروں کے نام بھی ہیں۔ اب قرآن پاک میں ایک کرائٹیریا آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی جماعت کو بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مثلاً اللہ نے فرمایا کہ بھئی سارے لوگوں کو ایسے ایمان لانا چاہیے جیسے سٹینڈرڈ ہے صحابہ کی ایمان کا۔ اسی طرح اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ حضور کے جو صحابہ تھے ان سے اللہ راضی ہو گیا، لیکن نام نہیں ہے کہ کتنے کون سے صحابہ ہیں۔ باہر ہمیں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ یہ لوگ صحابی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے نبی تمہارے ساتھ بیٹھنے والوں میں منافق ہیں۔ ان منافقوں کے بھی نام نہیں ہیں۔ جب ان کے نام نہیں ہیں تو اب حضور کے ساتھ جو بیٹھ رہے ہیں تو وہ یہ صحابہ بھی ہیں۔ تو اب آدمی یہ نہیں کہہ سکتا، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ حضور کے ساتھ فلاں فلاں جو بیٹھا ہے یہ منافق ہے، تو کہنے کو تو وہ کہہ سکتا ہے، اب آدمی کیسے اس کو روک سکتا ہے؟ کیونکہ کوئی ایسی حد بندی ہمارے پاس قرآن میں نہیں ہے کہ ان میں منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ جمیع صحابہ کو اگر کوئی آدمی کہے کہ صحابہ کو میں برا کہتا ہوں تو وہ تو قرآن کے خلاف جا رہا ہے۔ یہ ایک بڑی الجھن سی ہو گئی ہے۔ تو اسی لیے شیعہ حضرات جو حضرت ابو بکر و عمر کو اچھا نہیں سمجھتے، تو وہ پھر یہ نہیں کہتے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے، وہ کچھ اور صحابہ کچھ انہوں نے اپنے لیے فکس کیے ہوئے ہیں کہ یہ تو صحابی ہیں اور یہ نعوذ باللہ منافق ہیں۔ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، حالانکہ آدمی اگر چاہے فرض کریں کہ کوئی منافق ہو بھی اور آدمی کہے کہ نہیں یہ مسلمان تھا تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی اللہ کا پیارا ہے اور صحابی ہے اور اللہ کے ہاں اس کا درجہ ہے اور آپ اسے بے خبری میں منافق کہہ رہے ہیں اور یا وہ کہہ رہے ہیں ضد کر جان بوجھ کر آپ اس کے ڈیگریڈ کر رہے ہیں، تو پتہ نہیں اس کا قیامت کے دن کیا آپ جواب دیں گے۔ بہرحال چونکہ شخصیات کے ساتھ اور ماضی کے ساتھ مسلم سیکولرز کا کوئی اتنا رابط یعنی ہمارے موضوع میں نہیں آتا، لیکن کسی وجہ سے اس بات کو آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ ایک صحابی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اتنا تو سب کو پتہ ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے، آخر میں مسلمان ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت تھوڑے عرصے میں مسلمان رہے، اور جہاد میں شاید کسی جہاد میں حضور کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، لیکن یہ اس پہ متفق ہے کہ مسلمان ہے۔ اب وہ جو سنی حضرات ہیں وہ ان کو صحابی کا درجہ دیتے ہیں، ان صحابہ میں شمار کرتے ہیں کہ جن کے متعلق آپ کو قرآن کی روح سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ان کی شان میں کمی نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ حق ان کو نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ ہے کہ یہ تو مانتے ہیں کہ وہ صحابی ہیں، اور جو شیعہ حضرات ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہوئے۔ فرق صرف یہ کہ وہ ان کو منافق سمجھتے ہیں، جو کہ جس بات پہ سنی حضرات کو تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ سنی حضرات کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کو بلڈ ریلیشن تو نہیں ہے، ان کا کوئی رشتہ تو نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے تکلیف ہوتی ہے کہ جس نبی کو وہ مانتے ہیں، جس قرآن کو وہ مانتے ہیں، اور اس نبی کے چونکہ وہ صحابی ہیں تو ان کی شان میں جو تنقیص ہوتی ہے اس پر جو ہے نا وہ سنی حضرات کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب دوسری صورتحال یہ ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جنہوں نے بچپن میں حضور کو پالا اور حضور کے والد کی جگہ تھے اور سارے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ درد بانٹے ہیں، تو شیعہ حضرات ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کو صحابی سمجھتے ہیں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ بھی تھے، ہمدرد بھی تھے، اتنے تو سب مانتے ہیں، لیکن سنی حضرات ان کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو اگر شیعہ منافق کہیں تو سنی حضرات کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اگر حضرت ابو طالب کو، جن کو شیعہ حضرات صحابی رسول سمجھتے ہیں، ان کو اگر سنی حضرات کہہ دیں کہ یہ تو کافر تھے اور ان کو جہنم میں سب سے کم عذاب ہوگا اور آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جن سے ان کا سر ابلے گا وغیرہ وغیرہ، تو کیا ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی یہ بات سن کر؟
یعنی میں تھوڑا اس طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم شیعہ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو آپ کو کیا مجبوری ہے کہ آپ ان کو منافق کہتے ہو، تو وہ تو پھر بھی کوئی مجبوری بتا سکتے ہیں کہ ان کے کسی ہیرو کے ساتھ کوئی کمی بیشی ہوئی یا کوئی بات تاریخ کے سامنے میں ہوئی۔ اب سنی حضرات سے پوچھیں کہ آپ کو کیا مجبوری ہے کہ آپ کو قرآن نے کہا ہے کہ ابو طالب کافر تھے کہ آپ بار بار بڑی شوق سے کہتے ہیں کہ وہ کافر تھے؟ آپ کو کس نے بتایا کہ وہ کافر تھے؟ اور یہ باتیں جو آپ نے بتائی ہیں اس پہ تھوڑی انالیسس تو کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں حضرت ابو طالب سے فرمایا اپنے چچا سے کہ میرے کان میں کہہ دو کلمہ، پھر بھی انہوں نے نہیں پڑھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور چچا آپس میں ایک دوسرے میں کان میں بات کرنے ہیں، تو وہ انہوں نے نہیں پڑھا، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ظرف تھا کہ وہ اتنی سیکرٹ بات جو ہے وہ آ کے باہر لوگوں کو مجمع میں بتا رہے تھے کہ میں نے اپنے چچا سے یہ کہا، انہوں نے میرے کان میں نہیں پڑھا؟ حضور سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ یہ جا کے لوگوں کا پردہ اٹھائیں گے؟ تو یہ کس نے باہر آ کے بتایا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا؟ اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں تاریخ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کچھ لوگ دین ابراہیمی پر تھے وہ بھی جنت میں جائیں گے، اور حضرت ابو طالب کے لیے آپ نے طے کر دیا کہ ان کو وہ ہوگا، ان کو اور اس وجہ سے طے کیے کہ وہ حضرت علی کے باپ تھے۔ اور چونکہ آپ کا ایک پورا پیریڈ ایسا گزرا جس میں اہل بیت کو ضروری ڈیگریڈ کر رہا تھا، خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی بھی طریقے سے ان کے باپ کی تنقید کرنی تھی، تو آپ کو یہ حدیث بھی گڑھنی پڑی، اور پھر اس کو سپورٹ کرنے کے لیے نعوذ باللہ آپ کو ایک دوسری حدیث بھی گڑھنی پڑی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ کے والد کدھر ہیں؟ تو حضور نے فرمایا میرا باپ بھی دوزخ میں ہے، ارے حضرت عبداللہ بھی دوزخ میں، یہ بھی پھر آپ کو حدیث بنانی پڑی۔ تو اسی لیے ہمارا اس سے کوئی یعنی اس موضوع ہمارے اس میں نہیں آتا اسکوپ میں، لیکن اس بات کے لیے اس طرح متوجہ کرنے کے لیے کہ بھائی آپ بھی دوسروں کی دل شکنی نہ کریں۔ جہاں تک مسلم سیکولرز کا تعلق ہے ہم فوکس تو نہیں کرتے، ہماری اپنی رائے یہی ہے کہ حضرت حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے، ان سے کبھی کوئی غلط کام ان سے کوئی سرزد نہیں ہوا، اور وہ جو ہے مسلمان تھے، اور ہم ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اگر وہ مسلمان نہیں تھے تو اس پہ اللہ ہم سے کوئی مواخذہ نہیں کرے گا۔ آپ کسی کسی ہمسائے کے متعلق، کسی دوست کے متعلق یہ کہیں کہ وہ شریف آدمی ہے اور وہ ایکچولی شریف آدمی نہ ہو، تو اس پہ کوئی آپ کو عدالت نہیں لے جائے گا۔ لیکن کسی آدمی کو اگر شریف آدمی ہے اور آپ اس کو چور اور زناکار اور شرابی وغیرہ کہیں گے تو اس پر آپ جواب دہ ہوں گے۔ اور رضی اللہ عنہ کہنے میں تو ویسے بھی کوئی حق نہیں، ہم اللہ سے دعا ہی کر رہے ہیں کہ اللہ تو اس سے راضی ہو جا، تو اگر اللہ نے راضی نہیں ہونا تو نہیں ہوگا، ہم مجھے کہنے میں کیا تکلیف ہے؟ اسی لیے ہم حضرت امیر معاویہ کی بھی شان میں تنقیص نہیں کرتے، اور حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کو بھی صحابی سمجھتے ہیں۔ جہاں تک حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی تعلق ہے تو صاف ظاہر ہے کہ ہم نے تو حضرت علی کو ہی، ہمارے پاس کوئی ایسی اتھارٹی تو نہیں ہے، لیکن جب ان دونوں کی شان کا معاملہ آئے گا تو جیسے ہم حضور کو دوسرے انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں، ایسے حضرت علی کو حضرت امیر معاویہ سے افضل سمجھتے ہیں۔